شہد اور اس کی بلی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب کسان مر گیا تو اس کے تینوں بیٹوں میں اس کی ساری جائیداد کو تقسیم کرنا تھا، تو کسان کے دونوں بڑے بیٹے آپس میں ساری جائیداد کو بانٹ لیتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے اور اس کو ایک بلی دیتے ہیں جو ان کے باپ کے پاس رہتی تھی۔ پھر تینوں بھائی الگ الگ رہنے لگتے ہیں۔ دونوں بڑے بھائی تو امیر ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کے پاس ایک بلی ہی ہوتی ہے۔ وہ غریب ہو جاتا ہے۔ ان کا چھوٹا بھائی جس کا نام شہد ہوتا ہے پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو بلی اس کے پاس آتی ہے اور شہد سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کروں گی، آپ میرے مالک ہیں۔ تو شہد کہتا ہے کہ تم بول سکتی ہو؟ تو بلی کہتی ہے ہاں میں بول سکتی ہوں اور بہت سے کام بھی کر سکتی ہوں۔ تو بلی ایک جادوگر کے پاس جاتی ہے۔ وہ جادوگر بہت برا ہوتا ہے، اس کے جادو سے لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ بلی جادوگر کے گھر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں بادشاہ کے محل میں بہت بڑے بڑے جادوگر آ رہے ہیں، اسی لیے مجھے بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ بھی اس جادوگری میں حصہ لیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں یہ دیکھنے کہ آپ کو کیسا جادو آتا ہے۔ تو جادوگر بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ تو بلی کہتی ہے کہ کیا تم گائے بن جاتے ہو؟ تو جادوگر جلدی سے گائے بن جاتا ہے۔ پھر بلی کہتی ہے کہ تم ہاتھی بن جاتے ہو؟ تو وہ جلدی سے ہاتھی بن جاتا ہے۔ پھر بلی جادوگر سے کہتی ہے کہ تم چوہا بن جاتے ہو؟ تو جادوگر جلدی سے چوہا بن جاتا ہے۔ تو بلی اس کو جلدی سے کھا جاتی ہے۔ پھر اس جادوگر کے گھر پر شہد کو لے کر آتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا گھر لیا ہے، اس کا سارا سامان بھی بہت ہی قیمتی ہے۔ شہد اس گھر کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر شہد اور بلی اس میں رہنے لگتے ہیں۔ اب شہد بلی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں اکیلے اس کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، کاش ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا۔ پھر بلی بادشاہ کے محل میں جاتی ہے۔ وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی شہزادی ہوتی ہے جو بہت بیمار ہوتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے جو بھی میری بیٹی کو ٹھیک کرے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی شہزادی سے کروں گا۔ بلی بھی یہ سب سنتی ہے اور دیکھتی ہے۔ پھر بلی محل سے جاتی ہے۔ پہاڑ کے اوپر ایک پری رہتی ہے، اس پری کی ہی یہ بلی ہوتی ہے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس پری نے بہت سی بلیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر سال ان بلیوں کو کسی نہ کسی گھر میں چھوڑ آتی ہے، اسی لیے اس پری کا نام بھی بلو پری تھا جس کے پاس سب بلیاں ہوتی ہیں۔ یہ بلی بھی بلو پری کے پاس جاتی ہے اور اس کو سب کچھ اپنے مالک کے بارے میں بتاتی ہے اور بلو پری سے شہزادی کے ٹھیک ہونے کے بارے میں پوچھتی ہے۔ تو شہزادی کس طرح سے ٹھیک ہوگی؟ تو بلو پری ایک خوشبو بلی کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ جادو کی خوشبو کی بوتل ہے، یہ شہزادی کے پاس رکھ دینا اور اس بوتل کی خوشبو سے شہزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر بلی وہ خوشبو کی بوتل لے کر گھر آ جاتی ہے اور شہد کو دیتی ہے اور اس کو سب کچھ شہزادی کے بارے میں بتاتی ہے۔ پھر شہد وہ خوشبو کی بوتل لے کر محل میں جاتا ہے اور وہ بوتل کا ڈھکن کھول کر شہزادی کے پاس رکھ دیتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہزادی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر بادشاہ اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی شہد سے کر دیتا ہے۔ اب شہد بادشاہ بن جاتا ہے اور اپنے بھائیوں سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بھائی پچھتاتے ہیں کہ کاش وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس طرح سے نہ کرتے تو آج وہ دونوں بھائی بھی محل میں شہد کے ساتھ محل میں رہتے۔ اب شہد شہزادی اور اپنی بلی کے ساتھ اس محل میں ہنسی خوشی رہتا ہے۔